الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا وزروق قصہ مختصر الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور بے چین دلوں کے چین سرور کونین رحمت سارے جہاں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ حکم ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ ادا مروی ہے کہ ایک اہل نجد کا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور منہ سے گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عبید فرماتے ہیں کہ ہم اس کی جو آواز تھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی اور فرض نماز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں البتہ اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ان روزوں کے علاوہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں البتہ اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی نفل کوئی صدقہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ کہ تم نفلی صدقہ کر سکتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص واپس چلا گیا اور جاتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہ اس سے زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو یہ شخص کامیاب ہو گیا، کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے نہ میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر یہی کرتا رہے کہ جو نماز فرض ہے صرف یہی پڑھتا رہے، جو زکوٰۃ جس پہ فرض ہے وہی ادا کرتا رہے، جو روزے فرض ہیں بس یہی رکھتا رہے، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم پر یہ پابندی لگا دی گئی تھی، ہمیں روک لیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سوال کیے جائیں۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ کوئی دیہاتی ذہین آدمی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کچھ سوال کرے، نبی علیہ السلام اس کے جواب دیں، ہم آپ کے جوابات کو سنیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو اس نے عرض کیا کہ آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ تو پھر اس دیہاتی نے پوچھا
کہ آپ یہ بتائیے مجھے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے پوچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا کہ اس زمین پر پہاڑوں کو کس نے نصب کیا اور یہ تمام چیزیں کس نے بنائی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے۔ تو اس دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین پر پہاڑوں کو نصب کیا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا آپ کو اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر اس دیہاتی نے عرض کیا کہ جو آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ تو اس دیہاتی نے پھر عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا یہ جو 5 نمازیں فرض ہیں اس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے دیا ہے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کا جو قاصد ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہم پر پورے سال میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ تو اس نے پھر یہی سوال کیا جس اللہ نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے اس کی آپ کو قسم، کیا اللہ نے آپ کو روزے رکھنے کا حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا جو آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ فرض ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر اس نے یہی سوال کیا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر اس نے کہا کہ جو آپ کا ہمارے پاس قاصد آیا، اس نے کہا کہ ہم پر جو طاقت رکھتا ہوں اس پر رمضان، جو طاقت رکھتا ہوں اس پر حج فرض ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے سچ کہا۔ تو اس طرح یہ طویل حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص واپس گیا، وہ کہہ رہا تھا کہ نہ میں اس سے زیادتی کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کہ جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا 5 نمازوں کا، زکوٰۃ کا، رمضان کے روزوں کا، جو طاقت رکھتا ہے حج کرنے کا، تو آپ نے فرمایا جو فرض ہی ادا کر لے، کہ زیادہ نوافل نہ بھی کرے، نوافل تو وہ زیادہ پڑھے گا اس کے درجات اتنے بلند ہوں گے، لیکن اگر صرف فرض جو اس پر ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ جو فرض ہے، اگر مال ہے زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کرے، اگر اللہ نے مال دیا ہے حج فرض ہے تو اس کو ادا کرے۔ فرمایا جو صرف فرائض ہی ادا کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ تمام مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہیں، کہ ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل اختیار کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں، کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز ادا کرو، فرض روزے رکھو، جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص نے بھی کہا کہ نہ میں اس پر زیادتی کروں گا نہ کم کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے، کہ کسی کی خواہش ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے، فرمایا اس شخص کو دیکھ لے۔ کہ جس نے کہا کہ میں فرض ادا کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، فرمایا یہ جنتی ہے کہ جنت میں جائے گا۔ تو انسان پر جو چیزیں فرض ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر مال ہے زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر انسان فرائض کو ہی ادا کر دے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھ لے، تو اس کان پر جو چیز فرض ہے اس کو ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ تارک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑنے والا ہے، کہ اس کے پاس سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ کہ ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا، تو شیطان نے کہا چلو میں اس کے ساتھ سفر کرتا ہوں۔ وہ شخص سفر کرتا رہا، سارا دن اس نے سفر کیا۔ جب رات ہوئی تو وہ آرام کرنے لگا، شیطان اس کے ساتھ جو سفر کر رہا تھا اس کے پاس سے بھاگنے لگا۔
تو اس نے کہا ہے میرے دن کے ساتھی کہ جو سارا دن میرے ساتھ رہا ہے کہ اب اندھیرے میں آدھی رات میں کہ تم مجھے چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو، کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو اس شیطان نے اس سے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو میں نے اللہ کا حکم نہ مانتے ہوئے صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا کہ قیامت تک لعنت کا توگ میرے جو گلے میں ڈال دیا گیا۔ تو نے تو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، میں نے تو ایک مرتبہ انکار کیا تھا، ایک مرتبہ سجدہ نہیں کیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا توق میرے گلے میں ڈال دیا گیا، لیکن تو نے تو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے، میں بھی تیرے ساتھ پکڑا جاؤں، تو اس لیے تیرے پاس سے بھاگا۔ تو نماز کو ترک کرنا اس قدر اس پر عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی پاس تشریف فرما تھے کہ ایک جوان آیا اور رو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا والد انتقال کر گیا ہے، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں اس کو کفن پہنا سکوں۔ یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا، میرے پاس پیسہ نہیں کہ اس کو دفن کر سکوں، اس کو کفن پہنا سکوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں کو بھیجا کہ فرمایا جاؤ اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کے دفن کرنے کا انتظام کرو۔ تو جب یہ دونوں حضرات اس جوان کے ساتھ گئے تو واپس روتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم اس شخص کے پاس گئے تو ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ اس کی شکل ہی بگڑی ہوئی تھی کہ وہ ڈر گئے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ خود تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے اس کا چہرہ درست کر دیا، پھر جنازہ پڑھا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اس جوان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، شکل اس کی بگڑ گئی؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا میرے غلاموں دیکھو کہ جو بے نمازی ہے کس قدر اس کی سزا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے میری دعا کی برکت سے اس کو درست تو کر دیا، لیکن قیامت کے دن پھر یہ اسی صورت میں جو بدلی ہوئی صورت اسی میں اٹھے گا کہ بے نمازی کو اس قدر سزا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف جماعت کو ترک کر دے، جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑ دے، فرمایا وہ 12 مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 3 مصیبتیں دنیا میں، 3 قبر میں، 3 موت کے وقت اور 3 قیامت کے دن، کہ 12 مصیبتوں میں وہ شخص مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو صرف بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر جماعت کو ترک کر دے۔ فرمایا 3 مصیبتیں اسی پر جو اس کی زندگی میں اس پر کون سی نازل ہوتی ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ اس کے مال اور رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور نمبر 2 یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومنین کے دلوں میں اس شخص کی نفرت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اس کو بے حد ناپسند کرتے ہیں، اور تیسرا اس زندگی میں وہ اس نور سے محروم ہو جاتا ہے جو صالحین کو انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے، اس نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور موت کے وقت 3 مصیبتیں فرمائے نازل ہوتی ہیں کہ اس کو ایسی شدید پیاس لگتی ہے کہ اگر تمام نہروں کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کی دولت ایمان لٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، کہ اس کا ایمان زائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور تیسرا اس کی روح بڑی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ اور قبر میں 3 مصیبتیں کون سی نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 یہ کہ منکر نکیر کے سوال دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کہ ان سوالوں کا جواب دینا اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 اس کی جو قبر ہے نہایت ہی اندھیری ہو جاتی ہے، اور نمبر 3 یہ کہ فرمایا کہ جب قبر اس کو دباتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں جکڑ جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر۔ اور 3 جو مصیبتیں قیامت کے دن اس پر نازل ہوں گی وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا یہ کہ اس کا جو محاسبہ ہے سخت لیا جائے گا، کہ اس کا جو حساب و کتاب ہے سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔
اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگا۔ قیامت کے دن جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو اس کے پاس پیچھے بچا کیا ہے؟ تو جب رب ہی ناراض ہو گیا تو فرمایا دوسری مصیبت اس پر قیامت کے دن یہ نازل ہوگی کہ رب اس سے ناراض ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ایسے شخص کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عذاب کی یا وعید کی یا سزا کی صورت بیان فرمائی کہ جو جان بوجھ کر صرف جماعت کو ترک کرے، اللہ کے بندو جو نماز سرے سے نہ پڑھے اس کے عذاب کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اور اس کے کفر اور شرک میں نماز نہ پڑھنے یہ فرق ہے کہ مومن اور کافر میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ نماز، کہ پتہ چلتا ہے نماز سے یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ تو امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک کہ جو شخص نماز کو بغیر کسی وجہ کے، ایک تو ہے نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، وہ تو ایسے ہی کافر ہو جائے گا کہ نماز کو فرض نہ جانے، ایک نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد تو رکھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا۔ تو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایسے شخص کو پہلے کہا جائے کہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے، کہ جس طرح اگر کوئی شخص شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے گا، تو فرمایا اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایسا شخص نہ کافر ہوگا لیکن ایسا شخص اس کو توبہ کا کہا جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو تعزیراً سزا دی جائے کہ اس کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو اس قدر سخت اقوال ہیں ہمارے ائمہ کے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خالق کائنات ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا